اہل بیت محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ روزے میں بھی موجود ہیں. الحمدللہ زیادہ دیر میں نہیں لوں گا، بس 10 منٹ زیادہ سے زیادہ. میں آپ کو تصویر کے 2 رخ دکھانا چاہتا ہوں. ایک رخ تو علامہ صاحب نے دکھا دیا ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، دعا و مناجات کے حوالے سے. دوسرا رخ جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، اور وہ ہے ہمارا شیعہ ہونا. اگر ہم شیعہ ہیں تو ہمارے یہ سارے اعمال، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی فضیلت، یہ ہمیں ملے گی. ابھی بات یہ ہے کہ ہمیں شیعہ ہونے کی سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ ہم شیعہ ہیں، اس کا سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ حق تو یہ ہے کہ امام دیں، جن کے ماننے والے ہیں. حق یہ ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہاں آپ شیعہ ہو. وہ الگ بات ہے کہ آج کل ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، تو کیوں نہ امام سے پوچھتے ہیں کہ اے مولا آپ کا شیعہ کون ہے، آخر بتائیے ہمیں. تو روایت کے الفاظ ہیں، میں بلکہ لکھ کے بھی آیا ہوں تاکہ لفظ با لفظ کی ذمہ داری لے سکوں. شیخ صدوق کی کتاب سے میں نے 2 روایتیں آپ کو سنانی ہیں. ان دونوں روایتوں میں ثابت ہو جائے گا کہ مولا کا شیعہ کون ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو کہوں گا، اس کے بعد میں آپ مومنین کو کہہ رہا ہوں. خدارا ناراض نہیں ہونا، روایت بہت سخت ہے. روایت اتنی سخت ہے کہ دل پھٹ جائے ہمارا جب ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں نا، اور اس روایت کو دیکھیں تو ایسا ہے کہ دل ہمارا پارا پارا ہو جائے. امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اور امام پتہ ہے فرما کس کو رہے ہیں؟ جناب جابر کو. بزرگ ترین صحابی، برگزیدہ ترین جناب جابر. امام باقر فرماتے ہیں جناب جابر سے کہا، اے جابر کیا شیعہ صرف محبت کا دعویٰ کرنے والے کو کہا جاتا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ محبت کا دعویٰ ہی کر رہے ہیں نا. امام بھی یہی کہہ رہے ہیں، کیا شیعہ محبت کا دعویٰ کرنے والے کو کہا جاتا ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے خود اس کا جواب دیا. امام فرماتے ہیں خدا کی قسم، امام قسم کبھی نہیں اٹھاتا، ہاں مگر جب بات کی اہمیت زیادہ ہو. اسی طرح اللہ بھی قسم نہیں اٹھاتا اگر بات کی اہمیت زیادہ ہو. امام فرماتے ہیں خدا کی قسم ہمارا شیعہ تو صرف وہی ہے جو خوف خدا رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرتا ہے. ہمارا شیعہ صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر شیعہ کہے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. امام فرماتے ہیں شیعہ اپنی تواضع، خشوع، امانت کی ادائیگی، ذکر خدا کی کثرت، سچ بولنا، یہ ساری چیزیں سنتے رہیں اور اپنے آپ کو بھی دیکھتے رہیں کہ آیا یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں یا نہیں ہے. سچ بولنا، روزہ، نماز، والدین سے بھلائی، غریب، مسکین، یتیم اور ہمسایوں کی خبر گیری، تلاوت قرآن، ان جیسی صفات کے مالک ہوتے ہیں. ہمارے شیعہ کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اگلی بات بہت بڑی ہے. امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ اپنی قوم کے امین ہوتے ہیں.
میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ امین کسے کہتے ہیں، امانت کسے کہتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ پھر کیا فرمایا امام؟ فرماتے ہیں جابر، اچھا جب یہ امام نے کہا نا یہ ساری صفات بیان کی تو جابر نے ہمارے والی بات کہی۔ جناب جابر نے کہا مجھے تو ایک بندہ بھی ایسا نظر جس میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہوں۔ تو جب یہ فرمان جب یہ کہنا سنا نا مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے تو کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رسول خدا کی محبت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی شخص رسول خدا کی محبت کا دعویٰ کرے، رسول کی سیرت اور سنت پر عمل نہ کرے تو اس کا تعلق رسول خدا سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، روزے تو ہم رکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ ہمارے روزے قبول ہو انشاءاللہ، لیکن پہلے شیعہ تو بنے، اعمال تو کر رہے ہیں، جو مین چیز ہے اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اس کو ہم پسے پوش ڈالے ہوئے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ اس سے اگلی بات بہت سخت ہے۔ امام فرماتے ہیں جابر اطاعت الہی کے علاوہ خدا کی قربت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اگلی بات جو ہمیں اکثر ذاکروں نے اس چیز پہ لگایا ہوا ہے کہ علی علی کرو، جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے، اگلی بات امام کی سنیے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے جابر سنو، ہمارے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے دوزخ سے رہائی پانے کی۔ ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ہم تمہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم دوزخ سے رہائی پا جاؤ گے، تم نجات حاصل کر جاؤ گے۔ ہاں اطاعت الہی تمہیں نجات دلا سکتی ہے، اللہ کی فرما برداری تمہیں نجات دلا سکتی ہے۔ ابھی حدیث کافی بڑی ہے، میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جی امام جعفر صادق علیہ السلام کوفے کی مسجد میں ہیں اور ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ اے بندہ خدا یہ بتا کہ کوفہ میں شیعہ کتنے ہیں؟ یہ بھی شیخ صدوق کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ اے بندہ یہ بتا کوفہ میں شیعہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا 50,000۔ جیسے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اس علاقے شیخن میں شیعہ کتنے ہیں تو آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ 50-60 ہزار تو ہیں کم از کم۔ اس نے بھی یہی کہا کہ 50,000 شیعہ ہیں۔ امام نے پھر پوچھا بتا شیعہ کتنے ہیں؟ تھوڑا اور کم ہو گیا، 40 پہ آ گیا۔ امام نے کہا پھر 30 پہ آ گیا، پھر 20 پہ آ گیا، کرتے کرتے امام نے فرمایا اے بندہ خدا، اے کاش اس کوفہ میں 25 شیعہ مجھے مل جاتے۔ حالانکہ کوفہ بھرا ہوا ہے شیعوں سے، اے کاش 25 شیعہ مجھے مل جاتے جو کیا کرنے والے ہوتے؟ ہمارے امر کو زندہ کرنے والے ہوتے، جو ہماری نسبت سچ بولنے والے ہوتے۔ اس لیے مومنین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے شیعہ بنیں، ہم سب سے پہلے مولا کے فرما بردار بنیں، ہم سب سے پہلے اللہ کے فرما بردار بنیں، پھر ہے ہماری عبادت قبول، پھر ہے ہمارا عمل قبول، پھر ہے ہمارا یہ ساری اعمال قبول۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام اعمال قبول فرمائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ۔